دیکھتے ہیں کہ زبان کی بدتمیزی، زبان کے ذریعے الفاظ کو ادا کرنا، یہ بڑی معمولی چیز سمجھی گئی۔ قرآن کا مذاق اڑانا، حدیثوں کا مذاق اڑانا، علماء کا مذاق اڑانا، یہاں تک کہ قرآن کی آیتوں کا یا مسجد کا یا مدرسوں کا مذاق اڑانا، یہاں تک کہ لوگوں نے کعبۃ اللہ یا مکہ مدینہ کی زیارت وقت کا مذاق اڑانا لوگوں نے عام بنا کر رکھا ہے۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ کے دین کو پھیلانے کی نشانیاں ہیں۔ اگر کوئی آدمی ان کے ساتھ ٹھٹا مذاق کرتا ہے یا مذاق کو مذاق سمجھتا ہے، ایسی چیز کو تو اللہ تعالیٰ نے کفر کہا ہے۔ منافقین کیا کرتے؟ صحابہ سے مذاق اڑاتے، صحابہ کو دیکھتے اور کہتے خدا کی قسم اتنے بڑے پیٹ والے اور اتنے بزدل لوگ ہم نے نہیں دیکھے، بڑے پیٹ والے پیٹوں سے بڑے ہیں، عمل سے بزدل ہیں، ہم نے ایسے نہیں دیکھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ ساتوں آسمان سے گواہی دیتا ہے کہ جن لوگوں نے نبی کے ساتھیوں کو مذاق اڑایا ایسے کافر ہیں، ایسے مشرک ہیں۔ آج جائیے ہمارے نوجوانوں کو دیکھیے یا ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو مثقف کہتے ہیں، کیا وہ مذاق نہیں اڑاتے؟ دینی شاعر کا مذاق نہیں اڑاتے؟ اگر کوئی آدمی دینی شاعرے میں سے کسی ایک شاعری کا بھی مذاق اڑاتا ہے، ایسے آدمی منافقوں کے ہیڈ میں چلا جاتا ہے۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ نفاق کی بہت ساری علامات۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله سبحانه وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی کبریائی، تعریف و توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ساری کائنات کو عدم سے وجود بخشا۔ درود نازل ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قوموں تک ہادی و رہبر بنا کر بھیجا، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخر نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی شریعت عطا کی جو شریعت رات کی تاریکی میں بھی دن کی طرح واضح اور روشن ہے۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آیت کریمہ پڑھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیتوں کے اندر اس خبیث مخلوق کا ذکر کر رہے ہیں جن کے لیے جہنم کا سب سے نچلا گڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو دھوکہ دیا، جنہوں نے اللہ کو دھوکہ دینے کی ناپاک سازشیں کی، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے دردناک عذاب کی وعید سنائی ہے۔ یہ کوئی اور نہیں، ایک وہ جماعت تھی جو صحابہ کے پیچھے اور ان کے ساتھ رہا کرتی تھی، جنہوں نے قرآن کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں کو دیکھا اور سب دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے، اور جیسے کہ سلف صالحین دنیا کی بدترین مخلوق میں ان کا شمار کرتے ہیں۔ یہ کوئی اور نہیں، یہ منافقین ہیں، یہ منافقین ہیں۔
اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان منافقوں کے لیے ہم نے جہنم کا سب سے نچلا گھڑا تیار کر کے رکھا ہے۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کم عقلی اور بیوقوفی کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، یہ منافق اللہ کی عظمت سے، اس کی طاقت، اس کی جلالت سے اتنے ناداں ہیں کہ یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے، یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ انہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب کبھی یہ نمازوں کو آتے بھی ہیں تو بڑی سستی اور کاہلی سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ محترم حاضرین، یہ نفاق ہے کیا؟ یہ نفاق یا منافقت دل کو لگنے والی بیماریوں میں کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے۔ یہ گناہ اتنا خطرناک ہے کہ اس کی شروعات کبیرہ سے تو ہوتی ہے مگر اس کا انجام جہنم کا سب سے نچلا گڑھا بن جاتا ہے۔ تو سمجھیں کہ ایک راستہ ہے، ایک ایسا راستہ جس پر ایک مسلمان بھی چل سکتا ہے، ایک ایسا راستہ جس پر ایک ایمان والا بھی چل سکتا ہے، لیکن اس کا حشر، اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ آدمی مشرکوں سے بھی بدتر عذاب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پائے گا۔ نفاق اصل میں کہتے کسے؟ نفاق کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کو چھپائے، کسی چیز کو دل میں رکھ لے، بلکہ چوہے کا جو بل ہوتا ہے عربی کے اندر اس کو بھی نفق کہا جاتا ہے۔ چوہے کے بل کو نفق یا نفاق کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کا دروازہ ایک ہوتا ہے مگر اس کے نکلنے کے راستے کئی سارے ہوتے ہیں، ظاہر ایک اور باطن انیک، اسی کو اسلام نے نفاق کہا ہے۔ اگر اصطلاحی انداز سے کہا جائے تو نفاق کا مطلب یہ ہے کہ انسان زبان سے کچھ کہے اور عمل سے کچھ اور کرے، دل میں جو ہے وہ زبان پر نہ ہو اور جو زبان میں ہے وہ دل میں نہ ہو۔ محترم حاضرین، امام ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ نفاق کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں وہ اظہار الخیر و اسرار الشر، کہ انسان اپنی زبان سے، اپنے کردار سے، اپنے مزاج سے لوگوں کے سامنے اچھائیاں بتائے جبکہ دل میں اس کے ظلم ہو، جبکہ اس کے دل میں بہت ساری برائیاں اس کے اندر موجود ہوں۔ محترم حاضرین، جب بات نفاق کی جا رہی ہے تو اسلام نے نفاق کو دو حصوں میں بانٹا ہے۔ نفاق کی دو قسمیں، ایک جسے نفاق اکبر یا نفاق اعتقادی کہا جاتا ہے، عقیدے کے اندر پائے جانے والے نفاق، اور یہ نفاق اکبر ہے، یہ اتنا بڑا ہے کہ ایک انسان کو اسلام سے باہر نکال دیتا ہے، وہ مشرک بن جاتا ہے، وہ کافر بن جاتا ہے، وہ اپنے آپ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں بنتا، اور یہ وہی منافقین ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پائے جاتے تھے۔ ایک دوسرا نفاق ہے جس کے اندر ہر مسلمان ملوث ہو سکتا ہے، ہر آدمی جو اپنے آپ میں ایمان کا دعویٰ کرتا ہے وہ بھی ملوث ہو سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں نفاق اصغر، چھوٹا نفاق۔ اور یہ چھوٹا نفاق کیا ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے عملی نفاق، یعنی انسان اپنے عمل کے ذریعے منافقوں کی مشابہت اختیار کرے۔ اب وہ اعمال کیا ہے؟ آپ نے بارہا ایسے اعمال کے بارے میں سنا ہوگا، حدیث کے اندر ان اعمال کا ذکر کیا گیا جو کہ ایک انسان کو منافقوں کے جیسا بنا کے دے دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی معروف روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ چار ایسی خصلتیں ہیں کہ جس کے اندر یہ خصلتیں پائی گئیں وہ آدمی بالکل منافقوں کے جیسے بن جاتا، عادت میں، اطوار میں منافقوں کے جیسے بن جاتا ہے۔ اور جس کے اندر ایک خصلت پائی گئی اس کے اندر نفاق کی ایک خصلت ہوگی، ایمان کا اتنا حصہ کم ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جب بھی امانت رکھی جائے تو وہ آدمی خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو غداری کرے، اور جب لڑائی جھگڑا کرے تو حق کو نہ مانے اور حق کو اپنی زبان کے ذریعے دبانے کی کوشش کرے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منافقین کی کچھ اور علامتوں کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ منافق وہ ہوتا ہے کہ جب بھی گفتگو کرتا ہے اس کی زبان سے سچ کم اور جھوٹ نکلتا ہے۔ محترم حاضرین، اگر ان تعریفوں کو دیکھا جائے اور سلف صالحین کے اقوال کو دیکھا جائے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کسی حدیث میں 4 اور کسی حدیث میں 3 نفاق کی علامتیں بیان کی، مگر حقیقت میں نفاق صرف اتنا نہیں ہے، نفاق ایک بڑا دروازہ ہے، ایک اتنا بڑا گہرا سمندر ہے جس کے اندر ہر شخص غوطہ لگاتے ہوئے نظر آتا ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، جلیل القدر صحابی جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدار کہا جاتا تھا، ان سے پوچھا کہ منافق کون ہے، منافق آپ کسے سمجھتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ الذی یصرف الاسلام ولا یعمل به، منافق ہمارے نزدیک وہ ہے جو اسلام کو مانتا ہے
اسلام کو دکھاتا ہے، لیکن جب بات عمل کی جائے تو اس کے اندر عمل موجود نہ ہو، وہ عمل سے کورا ہو۔ ابن جریج رحمہ اللہ سے پوچھا گیا منافق کون ہے؟ تو کہتے ہیں الذی یخالف قولہ فعلہ وسرہ وعلانیتہ، کہتے ہیں کہ ہر وہ آدمی منافق ہے جو کہے مگر عمل نہ کرے، اور لوگوں کے سامنے ایک چہرہ اور تنہائی میں اس کا ایک الگ چہرہ۔ جو بھی انسان ان صفات سے متصف ہوگا، ایسا آدمی اللہ اس کے رسول کے نزدیک منافق ہوگا۔ بلال بن سعد رحمہ اللہ سے منافق کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے منافق اور نفاق کی صفتوں سے ایک انسان کو ڈراتے ہوئے کہا کہ لا تکن ولی اللہ فی العلانیہ وعدوہ فی السر، کہ جو آدمی نفاق کی علامتوں کو یا نفاق کی صفتوں کو اپنے دل میں رکھتا ہے، ایسا آدمی لوگوں کے سامنے اللہ کا ولی اور جدا اور تنہا ہونے کے بعد اللہ کا دشمن ہوتا ہے۔ تو یہ ایسا انسان ہے۔ محترم حاضرین، بلکہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اس کی اور مزید تشریح کرتے ہوئے کہا کہ اگر تمہیں نفاق کو سمجھنا ہے تو سمجھ لو کہ نفاق ایک درخت کے جیسے، نفاق ایک درخت کے جیسے جس کی دو بڑی ٹہنیاں ہیں۔ کہتے ہیں کہ پہلی ٹہنی جھوٹ ہے اور دوسری ٹہنی ریاکاری ہے، اور اس درخت کو دو نہروں سے پانی پہنچتا ہے، اس درخت کو دو نہروں سے پانی پہنچتا ہے۔ پہلی نہر ہے انسان کی بصیرت کا کمزور ہونا، انسان کے پاس علم کا نہ ہونا، اور دوسرا نہر ہے انسان کے پاس پس ہمتی ہونا، اللہ تعالیٰ سے نا امید ہو جانا۔ تو یہ دو نہریں ہیں جو نفاق کے درخت کو پانی پہنچاتی ہیں۔ لہذا جس انسان کے اندر یہ چار ارکان جمع ہو جائیں، وہ آدمی منافقوں کا ہیڈ بن جاتا، سردار بن جاتا۔ محترم حاضرین، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ممبر پر کھڑے ہیں اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں انی اخوف ما اخاف علیکم المنافق العلیم، مجھے جس چیز کا تم پہ سب سے زیادہ ڈر ہوتا ہے ایسے منافق کا جس کے پاس علم ہے، جو جان کر نفاق کرتا ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر کی طرف متوجہ ہوئے کہ ایسا کون شخص ہے جو جانتا ہے کہ وہ نفاق کر رہا ہے اور اس کے بعد بھی وہ آدمی نفاق کرتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ الذی یتکلم بالحکمت ویعمل بالجور، کہ وہ آدمی بات چیت کے اعتبار سے حکیم نظر آتا ہے، بڑا دانا نظر آتا ہے، لوگوں میں سمجھدار نظر آتا ہے، لیکن جب عمل کی باری آئے تو ظلم پر عمل کرتا ہے، ناانصافی پر عمل کرتا ہے، لوگوں کے فیصلے کرتا ہے مگر اپنے آپ کو ظلم کی مدد کرتا ہے۔ محترم حاضرین، عبداللہ بن عمر کے پاس ایک شخص آیا، حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ جب بھی ہم کسی سردار کے پاس داخل ہوتے، قوم کے کسی بڑے کے پاس جاتے ہیں تو ہم اس کے سامنے ایسی باتیں کہتے ہیں جو اس کے پیٹھ کے پیچھے ہم نہیں کہتے، اس کے پیٹھ کے پیچھے کچھ اور باتیں کہتے ہیں، لیکن جیسی قوم کا بڑا اور ذمہ دار آ جاتا ہے ہم اپنی باتوں کو بدل لیتے ہیں۔ اب بتائیے کیا یہ بری چیز ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جو ہمارے زمانے میں ایسا کرتا تھا، یعنی صحابہ کے زمانے میں دو چہرے والا ہوتا تھا، لوگوں کو دیکھ کر بات کرتا تھا، کنا نعد ھذا نفاقا، ایسے انسان کو ہم منافق سمجھتے تھے۔ تو جو آدمی بڑوں کے ساتھ ایک، چھوٹوں کے ساتھ ایک الگ الگ رخ اختیار کرتا ہے، یاد رکھیے یہ ساری کی ساری علامتیں نفاق کی ہیں جسے اللہ اس کے رسول نے بچنے کا حکم دیا۔ محترم حاضرین، نفاق اتنا بڑا دروازہ ہے، اور بات کریں نفاق عملی کی، یعنی ایسا نفاق جو ہر مومن کے اندر پایا جا سکتا ہے، جسے انسان کرے بیک وقت مومن بھی ہوگا مگر بیک وقت اس کے پاس نفاق کی علامتیں بھی پائی جائیں گی۔ جیسے ذکر کیا گیا کہ لڑائی جھگڑے کے وقت انسان اپنے زور کا استعمال کرے، کسی عام انسان سے لڑائی ہو جائے تو انسان کیا کرے؟ اپنے عہدے کا استعمال کرے، انسان اپنے مال کا استعمال کرے، اپنی پوزیشن کا استعمال کرے، اور استعمال کر کے کسی انسان کو دبا دے، لڑائی جھگڑے میں حق کو باطل کر دے اور باطل کو حق کر دے، تو ایسا انسان منافق ہے۔ بلکہ اس کو سلف صالحین نے اقبح المجرم، یعنی زمین کے اندر جتنے جرم کیے جاتے ہیں اس کے اندر سب سے بڑی جرم قرار دیا۔ اور بات اگر دو چہروں کی جائے کہ انسان گھر والوں کے سے تک الگ برتاؤ کرے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے خاندان والوں کے ساتھ اس کا ایک الگ برتاؤ ہے، لیکن جب معاشرے میں آتا ہے تو سفید کالر سفید لباس والا بن جاتا ہے، ایسا شخص بھی منافقوں کی صف میں شامل ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی نے کہا ان اشر الناس ذو الوجہین، کہ اللہ کے نزدیک سب سے بری مخلوق میں وہ انسان آتا ہے جو دو چہرے والا ہوتا ہے، جب اس کے پاس جاتا ہے تو ایک چہرہ ہوتا ہے اور کسی اور کے پاس جاتا ہے
تو ایک چہرہ ہوتا ہے۔ محترم حاضرین، منافقوں کی فہرست میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو لوگوں کے ساتھ بدگمانی کا مسئلہ کرتے ہیں۔ اسے دیکھا تو دل میں بدگمانی پیدا کر دی، کسی انسان کو دیکھا دل میں بدگمانی پیدا کر دی۔ اس کے علاوہ لوگوں کی رازوں کو تلاش کرنا، لوگوں کے عیبوں کو تلاش کرنا اور لوگوں کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، یہ نفاق کی علامتوں میں سے بڑی علامت پائی جاتی ہے۔ اللہ معاف فرمائے، آج ہمارے معاشرے کو اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی خبر آتی ہے تو فوراً انسان خبر کی تصدیق کرتا ہے۔ حق تو یہ ہے کہ جب بھی کسی مسلمان کے حوالے آپ تک کوئی بات پہنچے تو اس بات کو آپ اپنے سینے میں دبائیں۔ اس لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ نیک انسان کون ہے؟ سلف صالحین سے جب پوچھا جاتا کہ نیک انسان کون ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نیک انسان اس کو سمجھتے ہیں جس کا دل قبرستان ہو رازوں کا، جس کے دل میں راز قبروں کے اندر دبا ہو، اور وہ انسان ہمارے نزدیک برا ہے جو ہر راز کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، کسی کے بارے میں سنا اس کے بارے میں پھیلا دیا۔ محترم حاضرین، لوگوں کے عیبوں کو لینا اور لوگوں کے عیبوں کو لوگوں میں پھیلانا یقیناً یہ نفاق کی بڑی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اس کے علاوہ نفاق کی علامتوں میں جو چیز پائی جاتی ہے کہ انسان ایک عمل کرے، انسان ایک نیک عمل کرے، نیک عمل کرنے کے بعد اس عمل کا مقصد برا ہو لیکن لوگوں کے سامنے جائے تو اچھا مقصد بیان کرے، تو یہ ایسا انسان جھوٹا ہے، اور اسلام نے اس کو بھی نفاق میں شامل کیا۔ محترم حاضرین، نفاق اتنا بڑا دروازہ ہے کہ اگر سلف صالحین کو دیکھا جائے اور ہم اپنی حالتوں کو دیکھیں تو یقیناً ہر انسان کو، جو انسان اپنے دل کے اندر ایمان رکھتا ہے، اس کو نفاق سے ڈرنا چاہیے۔ محترم حاضرین، نفاق سے انسان کیسے بچ سکتا ہے؟ نفاق سے بچنے کے لیے سب سے پہلے انسان کو نفاق کو سمجھنا ہوگا کہ نفاق ہے کیا، منافق کہتے کسے۔ اگر انسان کو پتا چل جائے کہ انسان کے دل میں اگر نفاق کی ایک بھی خصلت پیدا ہو جائے تو جتنا دل میں نفاق ہوگا اتنا ایمان اس کے دل سے چلا جائے گا۔ اور دوسری اہم بات، یہ نفاق کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ معمولی گناہ نہیں ہے، بلکہ اسے اکبر الکبائر میں بھی علماء نے شمار کیا ہے۔ بلکہ ایک انسان نفاق عملی کرتے کرتے نفاق اعتقادی تک پہنچ جاتا ہے۔ انسان اگر منافق کو نفاق کو دل میں پیدا کرتا رہے تو دل بڑا ہوتا ہوتا، یہ درخت بڑا ہوتا ہوتا انسان کو صحابہ کے زمانے میں جو منافق تھے وہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ محترم حاضرین، نفاق سے ڈرنا یہ ہر ایمان والے کی علامت ہے۔ اگر کوئی آدمی نفاق سے نہیں ڈرتا ہے تو سلف صالحین ایسے انسان کو خود منافق سمجھا کرتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی بڑی مشہور روایت ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تھے، آپ نے ایک حدیث بیان کی، آپ نے کہا ان من اصحابی من لا یرانی بعد ان افارقہ۔ اللہ کے نبی نے حدیث بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں بہت سارے ایسے میرے ساتھیوں کو دیکھتا ہوں کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا میں دوبارہ ان کو کبھی نہیں دیکھوں گا، نہ میدان محشر میں ان کو دیکھوں گا، نہ کبھی خواب میں مجھے دیکھ پائیں گے۔ تو گویا اللہ کے نبی نے کہا کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو کچھ لوگ مجھے کبھی نہیں دیکھ پائیں گے، نہ جنت میں دیکھ پائیں گے نہ میدان محشر میں دیکھ پائیں گے۔ جیسے یہ حدیث اللہ کے نبی نے بیان کی، اس حدیث کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا صحابہ میں بیان کرتی، یہ حدیث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو پتا چلی۔ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ میرے ساتھیوں میں کچھ ایسے ہوں گے جو دوبارہ مجھے کہیں نہیں دیکھ پائیں گے، کبھی نہیں دیکھ پائیں گے۔ یہ حدیث سنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے آئے، کس کے گھر میں آئے؟ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں آئے اور آ کر کہتے ہیں باللہ انا منہم، میں اللہ کا واسطہ دیکھ کر اے ام سلمہ، اے امت المؤمنین، آپ سے کہتا ہوں کیا آپ بھی مجھے اس میں شمار کرتی ہیں؟ کیا میں ان لوگوں میں سے ہوں جو کبھی اللہ کے نبی کو نہ میدان محشر میں دیکھیں گے نہ جنت میں اللہ کے نبی کو دیکھیں گے؟ کیا آپ مجھ میں انہیں شمار کرتی ہیں؟ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں لا واللہ واللہم لا ابری علیک بحدا، کہتے ہیں خدا کی قسم میں آپ کو ان میں شمار نہیں کرتی، لیکن یہ بھی جان لیجئے کہ آپ کے بعد ایسا جواب میں کسی اور کو نہیں دوں گی، آپ کے بعد ایسا جواب کسی کو نہیں دوں گی۔ صحابہ اکرام، یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر کون تھے؟ حضرت عمر کوئی معمولی انسان نہیں تھے، لیکن یہ دل کے ڈر، یہ نفاق کا ڈر، یہ انسان کے ایمان کو نکھار دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا ہے تو نہیں، اگر مان لو کوئی نبی ہوتا تو جس انسان کے پاس نبی ہونے کی تمام خوبیاں ہیں وہ کون ہے؟ عمر بن خطاب ہوتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواتین کی مجلس میں بیٹھے ہیں،
آپ کی بیویاں، آپ انہیں وقت دیا کرتے، آپ ان کی بات کو سنا کرتے. ساری خواتین اکٹھا ہیں، اللہ کے نبی سے زور سے باتیں کر رہی ہیں. اسی درمیان حضرت عمر بن خطاب مجلس میں داخل ہوئے. جیسے ہی عورتوں نے حضرت عمر کو دیکھا، سب اپنے گھروں میں بھاگ گئی، اللہ کے نبی کو تنہا چھوڑ دیا. اللہ کے نبی کے پاس آئے، سلام کر کے بیٹھے. اللہ کے نبی ہنسنے لگے. اللہ کے نبی کہنے لگے کہ دیکھو، اب تک یہ سب یہاں تھی اور رہ کر مجھ سے لمبی آواز میں گفتگو کر رہی تھی، جیسے تم کو دیکھتی ہیں سب بھاگ جاتی ہیں. حضرت عمر نے نبی کی بیویوں کو ڈانٹتے ہوئے کہا، اے اپنے نفس کی دشمن عورتوں، تمہیں مجھ سے زیادہ نبی سے ڈرنا چاہیے اور تم مجھ سے خوف کھاتی ہو. ایسے وقت میں اللہ کے نبی نے کہا، اے عمر، تم ان عورتوں کی کیا بات کرتے ہو؟ خدا کی قسم اگر شیطان بھی تمہاری گلی کو دیکھ لے تو اپنی گلی کو بدلنا پسند کر دے گا. ایسے عمر بن خطاب حضرت ام سلمہ کے پاس جا کر اپنے دل میں ایمان کے موجود ہونے کے بعد بھی نفاق کا خطرہ محسوس کرتے ہیں. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نبی کے رازدار تھے. ایک شخص کا انتقال ہو گیا. حضرت عمر بن خطاب اس وقت امیر المؤمنین تھے، وہ لہذا وقت کے امیر تھے. نماز جنازہ کے لیے بلایا گیا. حضرت عمر آگے بڑھے. حضرت حذیفہ بن یمان نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا، انہو من اولئک، کہنے لگے کہ یہ انسان ان لوگوں میں سے. جیسے حضرت عمر بن خطاب جنازے کے لیے آگے بڑھے تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں یہ ان لوگوں میں سے، مطلب اللہ کے نبی نے جن منافقوں کا نام مجھے بتایا تھا یہ میت بھی انہی لوگوں میں سے. جیسے یہ بات سنی حضرت عمر آگے بڑھے تھے، پیچھے ہٹ گئے. حضرت حذیفہ کو لیا اور سائیڈ میں لے گئے اور لے جا کر کہنے لگے، میں اللہ کا واسطہ دے کر تم سے پوچھتا ہوں، کیا اللہ کے نبی نے ان لوگوں میں میرا بھی نام لیا ہے؟ کیا اللہ کے نبی نے میرا بھی شمار کیا ہے؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ان کو دیکھ رہے تھے اور حضرت عمر کے ہاتھ کپا رہے تھے. ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کپا رہے تھے. محترم حاضرین، یہ بات صرف ایک دو صحابہ کی نہیں ہے. ابن ابی ملیکہ یہ کبار التابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، بڑے تابعی تھے. کہتے ہیں کہ ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم كانوا يخافون النفاق على نفسی. کہتے ہیں کہ میں نے 30 سے زیادہ ایسے صحابہ کو دیکھا ہے کہ ان سب کو اپنے دل پر نفاق کا ڈر تھا، کہیں ہم منافق تو نہیں ہیں. یہ لوگ جا کر صحابہ سے خود پوچھا کرتے، ہم منافق تو نہیں ہیں. محترم حاضرین، جو آدمی، بلکہ سلف صالحین کہا کرتے ہیں کہ جو آدمی اپنے دل پر نفاق کا ڈر نہ رکھے یہ خود ایک نفاق کی علامت ہے، بلکہ ایسا انسان منافق ہے. محترم حاضرین، قرآن میں تو اللہ کہتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے صحابہ کی جماعت، یہ بات اللہ کس سے کہہ رہا ہے؟ صحابہ کی جماعت سے کہہ رہا ہے، اے صحابہ کی جماعت، کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ تم اس کام کو کر جاؤ، اللہ تمہارے اعمال کو برباد بھی کر دے اور اس کو تم کا احساس بھی نہ ہو، تمہیں اس بات کا پتہ بھی نہ چلے. محترم حاضرین، یہ خوش فہمی اپنی چند عبادتوں کی، اپنی چند نمازوں کی، اپنی چند جد و جہد کی انسان کو کیا ہے؟ نفاق کی طرف لے جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں اعلان کر کے کہتا ہے فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، کہ اللہ کس کے دل کو کب بدل دے. اگر اس مکر سے اگر کوئی آدمی مامون ہو جاتا ہے تو ایسا انسان نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے. ابراہیم التیمی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ما عرضت قولی علی فعلی الا خشیت ان اکون مکذبا. کہتے ہیں کہ جب میں کھڑے ہو کر درس دیتا ہوں تو سب سے پہلے میں اپنی باتوں کو اپنے عمل پر لگاتا ہوں تو ہمیشہ میں اپنے آپ کو جھوٹا پاتا ہوں کہ جتنا میں نے کہا ہے کیا میں نے اتنا عمل کیا ہے. امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما خافہ الا مؤمن ولا امنہ الا منافق، کہ نفاق کے مسئلے میں، منافقت کے مسئلے میں ایک مومن ہی ڈرے گا اور ایک منافق کبھی نفاق کے مسئلے میں نہیں ڈرے گا. محترم حاضرین، یہی وجہ تھی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے بڑی بڑی نیکیاں کی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو چلتا پھرتا جنتی قرار دیا، اس کے بعد بھی صحابہ اکرام کو اپنے اعمال کا ڈر ہوتا تھا. حدیث بڑی مشہور ہے، قصہ بھی بڑا مشہور ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، جلیل القدر صحابی، جنتی صحابی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد سے باہر نکلے. کچھ تابعین تھے، اکٹھا تھے، بکری کی ران ڈھونڈ رہے تھے. انہوں نے دعوت دی، صحابی ہیں، بڑے ہیں، دعوت دی، آ کر بیٹھے. بکری کی ران ان کے سامنے بھنی ہوئی پیش کی، کھانے لگے اور جیسے ہی ان کے سامنے لایا گیا تابعین نے ان کے سامنے رکھا، دیکھ کر رونے لگے، کہنے لگے خدا کی قسم مجھ سے بہتر صحابہ دنیا سے چلے گئے. کیا کہتے ہیں کہ مجھ سے بہتر صحابہ دنیا میں سے چلے گئے، جن کے اندر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ تھے جو مجھ سے لاکھ درجہ بہتر تھے. ان کو جب دفنایا گیا تو ان کو کفن تک نصیب نہ ہوا. کبھی سر پر کفن اڑایا جاتا، پیر کھل جاتے، پیر پر کفن اڑایا جاتا، سر کھل جاتے. ان کو یہ نعمتیں نہیں ملی، یہ نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں. تو مجھے ڈر ہے کہیں اللہ نے میری دنیا کی اندر کی گئی
ساری نعمتوں کا بدلہ ان نعمتوں کے ذریعے تو نہ دیا اور اللہ نے میرے عمل کو برباد تو نہ کیا ہو۔ محترم حاضرین، یہ صحابہ کا ڈر، ان کے عمل کے برباد ہونے کا ڈر، یہ یقیناً انسان کے ایمان کو نکھارتا ہے۔ آپ جائیے بڑے بڑے صحابہ کو دیکھیے، بڑے بڑے صحابہ، کوئی معمولی صحابہ نہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت بھی اپنے دل میں نفاق کا خطرہ محسوس کرتے تھے۔ حدیث بڑی مشہور ہے، ایک مرتبہ حضرت حنظلہ الاسیدی رضی اللہ عنہ مجلس سے باہر نکلے، گھر سے باہر نکلے، چہرے پر گھبراہٹ تھی۔ حضرت ابوبکر نے دیکھا تو پوچھا، اے حنظلہ کیا ہوا؟ تو کہنے لگے، نافق حنظلہ، یہ حنظلہ جس کی خیریت آپ پوچھ رہے ہیں، یہ تو منافق ہو گیا۔ کہا کہ کیا مسئلہ ہے؟ تو حضرت حنظلہ کہتے ہیں کہ جب میں نبی کی مجلس میں بیٹھتا ہوں، آپ جنت کا ذکر کرتے ہیں، آپ جہنم کا ذکر کرتے ہیں، تو لگتا ہے کہ ہم جنت کو پانے کی ہر کوشش کریں گے، جہنم سے بچنے کی کوشش کریں گے، ہم دنیا کو بھول جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی گھر واپس پہنچ جاتے ہیں، ہم مال میں، اپنی اولاد میں، اپنی گھر والوں میں لگ جاتے ہیں، اور وہ سارا منظر دل سے ہٹ جاتا ہے۔ اسی لیے مجھے تو ڈر ہے کہ ہمارے دل کی کیفیت جو نبی کے پاس ہے وہ عام حالت میں نہیں ہوتی ہے، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ جو کیفیت تم دیکھتے ہو، خدا کی قسم وہ کیفیت میں بھی اپنے اندر دیکھتا ہوں۔ چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے، پہنچ کر مسئلہ پیش کیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، یہ تو تمہارے کمال ایمان کی گواہی ہے۔ آپ نے کہا کہ جو ایمان کی بلندی میری مجلس میں تمہارے پاس ہوتی ہے، اگر اتنا ہی ایمان مجلس کے باہر بھی ہو، خدا کی قسم تمہارے بستروں میں فرشتے آئیں گے، تمہارے راستوں میں فرشتے آئیں گے اور آ کر تم کو مصافحہ کریں گے۔ پھر آپ نے فرمایا، یا حنظلہ ساعہ ساعہ، اے حنظلہ یہ ایمان ایسا ہی ہے، کبھی بڑھتا ہے تو کبھی گھٹتا ہے۔ جب صحابہ کا ایمان گھٹ سکتا ہے، صحابہ کا ایمان بڑھ سکتا ہے، اور اس ایمان کے بڑھنے اور گھٹنے کو صحابہ نفاق سمجھ سکتے ہیں، تو آپ بتائیے ہمارا شمار کن میں ہونا چاہیے، جن کے ایمان کا پتہ نہیں لیکن اس کے بعد بھی سب خوش فہم ہے کہ اللہ ہم سب کو جنت دے گا۔ شیطان نے صرف ایک سجدہ نہیں کیا، شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیا، اللہ نے اسے رہتی قیامت تک کے لیے مردود قرار دیا، اور انسان ہزاروں سجدوں کو چھوڑ کر اللہ سے جنت کی امید لگا کر بیٹھا ہے۔ اللہ کہتا ہے، وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، ایک دھوکے باز ہے، یہ دنیا دھوکے کی ہے، وہ دھوکے باز اس دھوکے کی دنیا میں تم کو دھوکے میں مبتلا نہ کرے۔ محترم حاضرین، یہ ڈر انسان کے دل میں ہونا چاہیے۔ محترم حاضرین، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ ایک انسان ان کے پاس آیا، آ کر کہتا ہے، انی اخاف ان اکون منافقا، آ کر کہتا ہے، اے عبداللہ بن مسعود مجھے ڈر ہے کہیں میں منافق نہ ہو گیا ہوں، مجھے ڈر ہے کہیں میں منافق نہ ہو گیا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اگر تم منافق ہوتے تو یہ ڈر اپنے دل میں کبھی محسوس نہ کرتے، اگر تم منافق ہوتے تو یہ ڈر کبھی محسوس نہ کرتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق کہ جو آدمی اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے، ایسا آدمی یقیناً منافق ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی مجلس تھی، ایک آدمی کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر کہنے لگا، اے عبداللہ بن مسعود آپ ہم مومنوں کو دیکھیے اور ہماری پریشانیوں کو دیکھیے۔ کیا کہتا ہے؟ ہم مومنوں کو دیکھیے، ہماری پریشانیوں کو دیکھیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، اپنے آپ کو جب تم نے مومن کہا، اپنے آپ کو جنتی بھی کہہ دیتے، جب تم کو اپنے ایمان پر اتنا بھروسہ ہے تو کہہ دیتے ہم جنتیوں کو دیکھیے، ہمارے اعمال کو دیکھیے۔ سبحان اللہ، اگر کوئی آدمی اپنے ایمان کا دعویٰ بھی کرتا، صحابہ اکرام ایسے امن کو، ایسے سکون کو نفاق سمجھا کرتے ہیں۔ محترم حاضرین، یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے صحابہ کو دیکھیے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کوئی معمولی صحابی نہیں تھے، قرآن پھیلانے میں، قرآن سکھانے میں، بلکہ تابعیوں میں سب سے زیادہ تابعیوں کو اگر کسی صحابی نے حافظ قرآن بنایا تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ تھے۔ 1700 سے زیادہ ملک دمشق کے اندر جب تھے تو دمشق کی مسجد میں انہوں نے بیٹھ کر صرف 1700 تابعین کو حافظ قرآن بنایا تھا۔ یہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ جب نماز میں جاتے تو اللہ سے دعا کیا کرتے، کیا کرتے؟ اللہم انی اعوذ بک من الشک والشرک والشقاق والنفاق وسوء الاخلاق۔ اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے اللہ میں دل میں شک سے، اے اللہ میں شرک سے، اے اللہ میں شقاق سے، نفاق سے، اے اللہ برے اخلاق سے پناہ مانگتا ہوں۔ ایک شخص نے نماز کے بعد کہا کہ میں نے آپ کو نفاق سے پناہ مانگتے دیکھا، کہا کہ آپ صحابی اور رسول ہیں، اگر آپ نفاق سے ڈرتے ہیں تو ہمارا شمار کیا ہونا چاہیے؟ تو حضرت ابو الدرداء کہتے ہیں، واللہ ان الرجل لیفتن فی ساعۃ واحدۃ،
واحدہ. کہتے ہیں خدا کی قسم ایمان کا حال، دل کا حال تو یہ ہے کہ 1 گھنٹہ کافی ہے کہ انسان کی زندگی بھر کے اعمال ایسے ہی برباد ہو جائیں گے. اللہ کب دل کو پلٹ دے. یہی وجہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے ان مومنوں کا ذکر کیا جو نیک عمل بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں اللہ کے مکر سے، اس کے عمل کو نہ قبول کرنے سے بھی گھبراتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجیلہ، کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، سب کچھ دیتے ہیں، جنہوں نے اپنے نفس کو دیا، جنہوں نے اپنے مال کو دیا، جنہوں نے اپنے وقت کو دیا، سب کچھ دیا، اس کے بعد بھی ان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف محسوس ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بڑی عمر پانے والے صحابہ میں سے تھے. گھر میں بیٹھے تھے، ایک فقیر آیا، مانگنے آنے کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر نے 1 دینار اپنے بیٹے کو دیا، کہا کہ دے دو، اس فقیر کو دے دو. اس بیٹے نے اٹھا کر وہ دینار دیا اور اپنے باپ کو دعا دیتے ہوئے کہتا ہے تقبل اللہ منک یا ابتاہ. باپ کو دعا دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اے ابا جان، اللہ آپ کی اس نیکی کو قبول فرمائے. 1 دینار جو آپ نے دیا، اللہ آپ کی اس نیکی کو قبول فرمائے. تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں لو علمت ان اللہ تقبل منی سجدۃ واحدہ او صدقۃ درہم واحدہ لم اکن غائبا احب الی من الموت. کہتے ہیں خدا کی قسم آج مجھے پتا چل جائے کہ اللہ نے میری زندگی کی نیکی میں صرف 1 سجدے کو قبول کیا ہے یا صرف 1 دینار کو قبول کیا ہے، آج ہی میں مرنا پسند کروں گا اور اللہ سے ملاقات کرنا پسند کروں گا. مجھے کسی عمل کے قبول ہونے کا خطرہ نہیں ہے کہ سارے عمل برباد ہو گئے، ایسا مجھے ڈر ہے. اسی ڈر سے میں عمل پر عمل کرتا جا رہا ہوں. بس مجھے پتا چل جائے کہ اللہ نے 1 سجدے کو قبول کیا ہے، میں اللہ سے ملاقات کی امید رکھنا چاہوں گا. پھر کہتے ہیں اے میرے بچے، کیا تمہیں پتا ہے کہ اللہ کس کے صدقوں کو قبول کرتا ہے؟ اس کے بعد کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو اللہ سے ڈرنے والوں کی نیکی کو قبول کرتا ہے. جو آدمی اللہ سے نہیں ڈرتا، ایسے آدمی کی نیکی اللہ تک نہیں پہنچتی. یہی وجہ ہے کہ منافق کو منافق اس لیے کہا جاتا ہے کہ منافق کو اپنے مال پر ڈر ہے، منافق کو اپنی جان کا ڈر ہے، منافق کو اپنے گھر والوں کا ڈر ہے، مگر کسی منافق کو اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، کسی منافق کو اللہ کا ڈر نہیں ہوتا. اور جو آدمی اللہ سے نہیں ڈرتا، ایسی آدمی کی کوئی نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قابل قبول نہیں ہوتی. محترم حاضرین، نفاق سے ڈرنا ایک مومن کی بنیادی حق ہے، بلکہ بنیادی اس کی اعمال میں سے ہے. لہذا محترم حاضرین، نفاق کی کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقین کو دیکھا، میں کن منافق کی بات کر رہا ہوں؟ اس منافق کی جس کو نفاق اصغر کہا جاتا ہے. بڑے منافقین جو اسلام سے خارج ہیں، ان کی تو بات اور ہی ہے. اگر بات کی جائے دور حاضر کی نفاق کی، دور حاضر کے اندر بھی 2 طرح کا نفاق پایا جاتا ہے. اگر ہم معاشرے کے اندر دیکھیں، بات کریں نفاق عملی کی، جی ہاں، وہ نفاق جو انسان کے دل میں گھر کر جاتا ہے وہ تو پایا جاتا ہے. اس کے علاوہ نفاق اکبر، ایک بڑا نفاق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کا تھا، آج وہ نفاق بھی ہمارے یہاں پایا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا شیعہ کو، آپ نے دیکھا ہوگا روافض کو، یا ایسی باطنی فرقوں کو جو صحابہ کو گالی دیتے ہیں. ظاہر میں یہ لوگ منافق ہیں اور کوئی عام نہیں ہے، بلکہ منافقوں کے سردار ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے جہنم کا نسلا گڑا ہوگا. انہوں نے ظاہر میں آل بیت سے محبت کا دعویٰ کیا. چاہیے عرس کے موقع پر دیکھیے، یا جو لوگ اپنے آپ کو آل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور صحابہ پر تان کستے ہیں، ایسے لوگ جنہوں نے عبداللہ بن ابی بن سلول کو اپنا سردار بنایا، ہماری ماں امہات المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے مسئلے میں اپنی زبان کو دراز کیا، اور ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کو شیطان کے 2 سر کہنے والے یا شیطان کا سردار کہنے والے، یہ نفاق اکبر کے شکار ہیں. یہ روافض ہو، چاہے یہ شیعہ ہو، چاہے ایسے غالی فرقے جنہوں نے کیا ہے ظاہر میں کیا ہے دنیا کو لیا اور دین کو چھوڑ دیا. اس کے علاوہ کمیونزم جس کے بارے ہم سنتے ہیں، کمیونزم کے اندر دیکھا جائے جسے عربی کے اندر علمانیت کہا جاتا ہے، ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے دین کو دنیا سے ہٹا دیا. اللہ معاف فرمائے، آج ہمارے اس معاشرے کے اندر، جس ملک کے عزیز کے اندر ہم رہتے ہیں، یہ علمانیت کا اثر بڑا زور پڑا جا رہا ہے. آج لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں یہ دینی مسئلہ ہے، یہ دنیاوی مسئلہ ہے. جب حلال و حرام کی بات آئے تو کہتے ہیں یہ دینی مسئلہ ہے، یہ دنیاوی مسئلہ ہے. ایک آدمی جسے اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اس کی زندگی کا ہر مسئلہ دینی ہے، یہاں کوئی دنیاوی مسئلہ نہیں ہے. جب بات حلال و حرام کی ہو، بات حق و باطل کی ہو، تو سارے مسئلے دینی ہے. لیکن جس انسان نے دین کو دنیا سے الگ کیا، ایسا آدمی سیکولرزم کے جنگے میں ہے، اور ایسا آدمی کوئی معمولی نہیں بلکہ نفاق اکبر کا شکار ہے. محترم حاضرین، آج جائیے ہمارے معاشرے کے اندر آپ کتنے ایسے مسئلوں کو دیکھیں گے جس کے اندر ایمانی دینی حمیت کم ہو گئی. جس انسان کے اندر دینی حمیت کم ہو جائے، اللہ اس کے رسول کا ڈر نکل جائے، اسلام پر اعتراض کیا جائے مگر اسے فرق
نہ پڑے، مسلمانوں کو مارا جائے یا مسلمانوں کے ساتھ کسی بھی خطے کے اندر ظلم و زیادتی ہو اور اس کے دل میں تکلیف بھی نہ پائی جائے، یقیناً کہیں نہ کہیں ایسا آدمی اس نفاق کے راستے پر چلا گیا ہے جو نفاق انسان کو سیدھے جہنم کے اندر لے جاتا ہے۔ محترم حاضرین، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقوں کا ذکر کی جائے، ان کی بھی بہت سارے اوصاف اللہ نے قرآن و حدیث کے اندر ذکر کیے ہیں۔ جیسے کچھ اوصاف میں یہ ہے کہ ایسے لوگ بیوقوف ہوتے ہیں، بیوقوف ہوتے ہیں، انہیں سمجھ نہیں ہوتی اور ایمان والوں کو ہمیشہ بیوقوف سمجھتے ہیں۔ یہ منافقوں کی اہم علامتوں میں سے۔ آج جائیے کتنے ایسے نوجوان ہیں جو اپنے آپ کو کالجوں سے آزاد کر کے دنیاوی تہذیب میں رکھ کر علماء کو بیوقوف سمجھتے ہیں، یہ جبہ یہ قبہ کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ یقیناً یہ منافقوں کی علامت ہے۔ اگر کوئی آدمی علم پھیلاتا ہے ایسے علم والوں کو، اگر کوئی آدمی پنج وقتہ نماز پڑھتا ہے، اگر کوئی آدمی داڑھی رکھتا ہے اور اگر کوئی آدمی اسے بیوقوف سمجھتا ہے تو یہ ان منافقوں کی صف میں شامل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نفاق کیا کرتے۔ آپ جائیے ہمارے ان نوجوانوں سے پوچھئے جنہوں نے دنیاوی تعلیم کو اپنایا اور اچھے خاندان کی، دیندار خاندان کی ہوئے، لیکن ایسے ماں باپ کو فرق بھی نہیں پڑتا کہ ان کے بچے کس سمت میں جا رہے ہیں، اپنے بچوں کو یہ لوگ جہنم کی طرف ڈھکیل رہے ہیں۔ محترم حاضرین، چاہے بات کی جائے ڈیموکریٹی کی یا سیکولرزم کی یا آج دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں، جیسے ایگزسٹنشلزم، وجودیت، دنیا میں جو ہے وہی ہے، مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے، ایسے افکار ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں ڈالے جا رہے ہیں اور یہ کوئی معمولی نہیں بلکہ الحادی فکر ہے، یہ الحادی فکر ہے اور یہ نفاق اکبر کے اندر انسان کو لے جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ زبان کی بدتمیزی، زبان کے ذریعے الفاظ کو ادا کرنا یہ بڑی معمولی چیز سمجھی گئی۔ قرآن کا مذاق اڑانا، حدیثوں کا مذاق اڑانا، علماء کا مذاق اڑانا، یہاں تک کہ قرآن کی آیتوں کا یا مسجد کا یا مدرسوں کا مذاق اڑانا، یہاں تک کہ لوگوں نے کعبۃ اللہ یا مکہ مدینہ کی زیارت وقت کا مذاق اڑانا لوگوں نے عام بنا کر رکھا ہے۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ کے دین کو پھیلانے کی نشانیاں ہیں۔ اگر کوئی آدمی ان کے ساتھ ٹھٹا مذاق کرتا ہے یا مذاق کو مذاق سمجھتا ہے، ایسی چیز کو تو اللہ تعالیٰ نے کفر کہا ہے۔ منافقین کیا کرتے؟ صحابہ سے مذاق اڑاتے، صحابہ کو دیکھتے اور کہتے خدا کی قسم اتنے بڑے پیٹ والے اور اتنے بزدل لوگ ہم نے نہیں دیکھے، بڑے پیٹ والے، پیٹوں سے بڑے ہیں، عمل سے بزدل ہیں، ہم نے ایسے نہیں دیکھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ ساتوں آسمان سے گواہی دیتا ہے کہ جن لوگوں نے نبی کے ساتھیوں کو مذاق اڑایا ایسے کافر ہیں، ایسے مشرک ہیں۔ آج جائیے ہمارے نوجوانوں کو دیکھیے یا ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو مثقف کہتے ہیں، کیا وہ مذاق نہیں اڑاتے؟ دینی شاعر کا مذاق نہیں اڑاتے؟ اگر کوئی آدمی دینی شاعرے میں سے کسی ایک شاعری کا بھی مذاق اڑاتا ہے، ایسے آدمی منافقوں کے ہیڈ میں چلا جاتا ہے۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ نفاق کی بہت ساری علامتیں ہیں۔ ضروری ہے کہ نفاق اکبر کیا ہے، نفاق اصغر کیا ہے، دور حاضر کے اندر کس طرح کا نفاق پایا جاتا ہے، ہر انسان اس کے مسئلے میں پڑھے، علم حاصل کرے، اور ہر انسان کو اپنے دل میں نفاق کا ڈر ہونا یہ اس کے ایمان کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کبیرہ گناہوں سے ہم سب کو بچا کر رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کے اندر اخلاص عطا فرمائے، اللہ کا تقوی عطا فرمائے، اور وہ تمام وسائل جس کے ذریعے ایک انسان اپنے آپ کو، اپنے دل کو، اپنے اعمال کو نفاق سے پاک کر سکتا ہے، اسے عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوني يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔